بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جس بادشاہ کا ذکر کیا جائے گا وہ مغل شہنشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر ہے۔ مغلیہ دور حکومت جو کہ کئی صدیوں تک محیط ہے، اس میں آخری بادشاہ جو کہ جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی اور صاحب اثر و رسوخ تھا، اور جس کے دور میں حکومت اپنے عروج پر تھی اور مغلیہ دور کا جو غلبہ تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اس سلسلہ میں یہ آخری بادشاہ ہے۔ اور یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا، اور 3 نومبر 1618 میں یہ پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش اور اس کی وفات دونوں ہی دلی سے باہر ہوئی ہیں۔ سفر پہ تھا زوہد کے مقام پر گجرات کے علاقہ میں جب اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کی وفات جو ہے وہ خلد آباد یا اورنگ آباد مہاراشٹر میں جو آج کل یہ واقع ہے، وہاں پہ اس کی وفات اور وہیں اس کا مدفن ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ اورنگزیب عالمگیر، اس کا 50 سالہ تقریباً دور حکومت ہے، اور اس میں ایسی اس نے حکومت کی جو کہ پورے بر صغیر پر محیط تھی، اور مغلیہ شہنشاہیت اپنے عروج پر تھی۔ لیکن جو ہی اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد مغلیہ دور کو زوال آنا شروع ہوا۔ ایسے حکمران بنے جو دن بدن زوال کا شکار کرتے گئے حکومت کو، اور اس کے بالمقابل انگریز جو اس ملک میں تاجر بن کر آئے تھے، ان کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ عملاً بعد کے آنے والے بادشاہوں کے ادوار میں حکومت سازی وہ کر رہے تھے، اور یہ نام کے بادشاہ مغلیہ چل رہے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا، اور ممتاز محل جو اس کی بیوی تھی اس سے اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کی تعلیم اور تربیت دونوں ایسے ماحول میں کی گئی ہے کہ جس کے نتیجہ میں اس کی پرورش بہت اعلیٰ طریق پر ہوئی ہے، اور اس کا طبعاً رجحان مذہب کی طرف بھی تھا، اور اس نے علوم دینیہ میں خاص اس کو رغبت تھی، اور علوم دینیہ سیکھنے میں بھی اس نے بہت شغف جو ہے وہ پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتب بینی کا اس کو بہت شوق تھا۔ خود بھی بہت اچھا لکھاری بھی تھا، اور انشا پردار بھی تھا، اور اس کے خطوط اور تحریرات جو ہیں ان کا ایک بڑا مقام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس نے اپنے دور میں جو ہے وہ جو اس کا تربیت کا دور ہے اس میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ دین کے ساتھ اس کی رغبت بہت زیادہ تھی، اور علماء مختلف علماء سے اس نے فیض حاصل کیا، بزرگان سے فیض حاصل کیا، اور خود پھر فن خطاطی میں بھی، فن کتابت میں بھی بڑا مقام پایا، اور فن کتابت اس قدر تھی اس کی کہ یہ اس نے قرآن کریم کے ساری عمر ہی جو ہے وہ نسخے تیار جو ہے وہ کرتا رہا ہے، اور یہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، اور ایک لحاظ سے جو نسخے اس نے تیار کیے اس کی جو رقم یہ لیتا تھا وہ بھی اس نے اپنے ایسے کئی کاموں پر جو ہے وہ خرچ کی ہے۔ اور جب اس کی وفات ہوئی ہے تب بھی اس نے کہا تھا کہ میری ایک تو قبر سادہ بنائی جائے، اور دوسرا اس قبر پر جو خرچہ آئے گا وہ میری محنت کی جو کمائی ہے، جو قرآن کریم کے نسخے اور بعض کہتے ہیں کہ ٹوپیاں سی کر بھی اس نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، اس رقم سے اس نے کہا تھا کہ میری جو قبر جو ہے وہ بنائی جائے، اور عالی شان مقبرہ بالکل نہ بنایا جائے۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر کا مقبرہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے، اور انتہائی سادگی کے ساتھ
اس کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تصوف اور سلوک کی تعلیم بھی اس نے حاصل کی تھی، اور تصوف کے والا سے یہ حضرت مجدد الافسانی کا جو ہے وہ پیروکار تھا، ان کی تعلیمات سے یہ بہت متاثر تھا۔ ویسے حنفی المسلک تھا اور پابند صوم و صلات تھا، اور شروع سے ہی جیسا میں نے ذکر کیا ہے مذہب کی طرف اس کے رجحانات بہت زیادہ تھے۔ شاہ جہان کے جو 4 بیٹے تھے جو مختلف علاقوں کے گورنر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ دارا شکو اس کے پاس ہی تھا، اور اورنگزیب عالمگیر دکن کی طرف تھا، اور شاہ شجاع جو ہے بنگال میں، اور شہزادہ مراد یہ گجرات کے صوبہ کا گورنر تھا۔ اور جب 1657 میں شاہ جہاں بیمار ہوا ہے تو اس وقت شاہ جہان نے کی بیماری اتنی زیادہ تھی کہ یہ کام کے قابل نہیں رہا تھا، اور بیماری بندش پیشاب کی تھی جس کو چھپایا بھی جا رہا تھا، اور دارا شکو جو ہے وہ اس وقت اس کے قریب تھا، اور دارا شکو کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا شاہ جہاں نے۔ اور اس کے نتیجے میں جب افواہیں پھیل رہی تھیں کہ بادشاہ تک رسائی نہیں ہے تو مختلف کیفیات پیدا ہوئیں، اور لشکر کشی تک کا جو ہے وہ نوبت آ گئی، اور دارا شکو نے تمام اختیارات بادشاہت کے سنبھال لیے تھے، اور اس نے بھائیوں کے خلاف لشکر کشی بھی کی، اور جو غیر معمولی حمایت حاصل تھی دارا شکو کو شاہ جہاں کی طرف سے، اس کی وجہ سے اس کے دوسرے بیٹے ناراض بھی تھے، اور بعض مذہبی نظریات جو دارا شکو رکھتا تھا جو عرف عام میں پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے تھے، اور متنازع عقائد تھے، بعض لحاظ سے غیر معروف تھے، اور اسی وجہ سے دارا شکو جو ہے وہ بہت مقبول تھا ہندوؤں میں اور راجپوتوں میں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا وہ اس کے عام عقائد اور نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، اور وہ مسلمانوں میں اورنگزیب عالمگیر کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ تو جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ جب شاہ جہاں بیمار ہو گیا اور دارا شکو نے جو ہے وہ سنبھال لیا بادشاہت کے امور کو، تو اور یہ افواہ بھی پھیل چکی تھی کہ شاید شاہ جہاں کی وفات ہو گئی، اس کے نتیجہ میں جو شہزادوں نے اپنی اپنی جگہ پہ بادشاہت کا بھی اعلان کر دیا، لشکر کشی بھی ہو گئی، اور اورنگزیب نے جو ہے وہ لشکر کشی اس طرح نہیں کی، نہ بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، لیکن لشکر کشی کے لیے جب وہ اس طرف آیا ہے تو دارا شکو سے اس کا مقابلہ ہوا، اور پھر دارا شکو کو شکست ہو گئی، اور اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے وہ حکومت سنبھال لی، اور یہ 1658 کی بات ہے جب اس نے حکومت سنبھالی ہے، اور بادشاہ جو شاہ جہاں تھا بیمار تھا اس کو اس نے معزول کر دیا، اور آگرہ کے قلعہ میں رکھ دیا۔ ہر قسم کی سہولیات تو اس کو پہنچائی جا رہی تھیں، لیکن بادشاہت کے جو اختیارات تھے وہ اس سے لے لیے، اور خود بادشاہ جو ہے وہ تخت نشینی اس کی انتہائی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ عالمگیر نے کا جیسے ذکر میں نے پہلے کیا ہے کہ علوم و فنون کے ساتھ اس کا بہت لگاؤ تھا، اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے بھی اس نے اپنے دور میں بہت جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور مذہبی میلان ہونے کی وجہ سے اس نے دینی درسگاہیں بھی قائم کیں، علماء اور صوفیاء کو بہت سے جو ہے مراعات بھی دیں، اور وظائف بھی ان کے قائم مقرر کیے۔ اس لحاظ سے علماء کو اس نے فکر معاش سے آزاد کر دیا، اور اس کے دور کی ایک خاص مذہبی حوالے سے جو ایک کارنامہ ہے وہ فتاوی عالمگیری کی تدوین ہے۔ اس سے پہلے جو مختلف مذہبی فتوے تھے مختلف کتابوں میں موجود تھے، اس نے ایک 50 علماء کی کونسل بنائی، اور خود بھی اس کا ممبر تھا، اور یہ انہوں نے بیٹھ کر اس میں یہ خود بھی شریک ہوتا تھا ان کے اجلاسوں میں، اور پھر اس نے تمام فتاویٰ کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور اس کی تدوین کر دی، اور فتاوی عالمگیری کے نام سے یہ جو ہیں آج تک مشہور ہیں، کیونکہ اس زمانے کے سب فتووں کو اکٹھا کر کے ایک کہہ لیں کہ فقہ کی جو ہے وہ کتاب لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس نے جو ہے وہ جاری کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مذہبی کارنامہ تھا جو اس نے سر انجام دیا۔ ملک میں جب اس نے اقتدار سنبھالا ہے
تو بعض بد چلنی اور بد اخلاقی کے معاملات پھیل چکے تھے، شراب نوشی، جوا اور اس قسم کی چیزیں بھی کہتے ہیں کہ کافی ان کا پھیلاؤ ہو چکا تھا شاہ جہاں کی بعض نرمیوں کی وجہ سے۔ تو اس نے آ کر سرکاری سطح پر ان چیزوں کا مقابلہ کیا، بھنگ کی کاشت پہ پابندی لگائی، شراب پہ پابندی لگائی، جوا پر بھی اس نے پابندی لگائی، اور اس کے علاوہ ایرانی مجوسیت کے بعض رسم و رواج بھی راہ پا رہے تھے، اور ان کو بھی اس نے جو ہے وہ ان کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دارا شکوہ کے جو نظریات تھے وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے ساتھ مذہبی حوالے سے کافی ملتے تھے، یعنی دین الہی اور سب کو کہتا ہے کہ سارے باتیں ٹھیک ہیں، تو بعض ایسی باتیں جو اسلام کے اصولوں میں شامل ہیں ان کے خلاف بھی بعض چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے نظریاتی اختلافات ان کا ہو چکا تھا، اور اس کی جو وفات بھی ہے وہ بھی اس کو سزا مذہبی حوالے سے ہی جو فتویٰ دے کر اس کی ہوئی تھی۔ لیکن دارا شکوہ کو وفات کے بعد اس نے اورنگزیب نے جو ہے وہ ہمایوں کے مقبرہ کے ساتھ اس کی تدفین کی ہے، اور اس کی بیٹی اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے کے ساتھ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے بعض جو کتب میں بہت زیادہ لکھا ہے کہ اس نے مروا دیا دارا شکوہ کو اور دشمنی رکھتا تھا، تو جو اس کے بعد کے عمل ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوا وہ عدالت یا قاضی کے ذریعہ ہوا، اور بعد میں اس کی تدفین جو ہے وہ ہمایوں کے مقبرہ میں کی، اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تاریخ کے مختلف چیزیں ہیں جن پہ ہم بحث ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب نے 49 سال پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور اپنے زمانے میں اس نے بہت سے ایسے عوامی بہبود کے ایسے کام کیے ہیں کہ راستوں میں سرائیں بنوائیں، منزلیں بنوائیں، دریاؤں پر پل اس نے بنوائے ہیں، دریاؤں میں کشتیاں چلانے کے انتظامات کیے، یتیم خانے، غریب خانے، مطب اور مساجد اور مندروں کو اراضی الاٹ کی ہے۔ اس قسم کے بہت سے کام اس نے کیے، اور خود بھی اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ گزاری۔ اور جب اس کی بڑی عمر تھی جب اس کی وفات ہوئی ہے 90 سال کے قریب، اور 50 سالہ دور اس کا تقریباً بنتا ہے۔ 1679 میں کہتے ہیں کہ یہ دہلی چھوڑ کے چلا گیا جنوبی ہند کی طرف، اور پھر واپس کبھی نہیں آیا، اور اس کی وفات 1707 میں ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے تقریباً 90 سال اس کی عمر اور 50 سالہ اقتدار اس کا بنتا ہے۔ اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے جس طرح دیگر مغل بادشاہوں کے مقبرے ہیں اس طرح میری تدفین نہیں کرنی، بلکہ خلد آباد میں زین الدین صاحب چشتی ایک بزرگ تھے، ان کی درگاہ تھی، اس میں ہی اس نے کہا کہ مجھے دفن کر دیا جائے، اور ایک اس کے الگ کونے پر اس کی قبر جو ہے وہ بنا دی گئی، اور کچی قبر اس نے کہا کہ بنائی جائے میری، اور انتہائی سادگی کے ساتھ اس کی تدفین ہوئی۔ اور 1911 کی بات ہے جب واسرائے ہند لارڈ کرزن یہاں آیا، اور اس نے خلد آباد کا دورہ کیا جو ضلع اورنگ آباد مہاراشٹر میں ہے جہاں اس کی قبر ہے، اور یہ علاقہ جو ہے خلد آباد کا جہاں اس کو دفنایا گیا ہے یہ صوفیاء اور بزرگان کا مسکن رہا ہے۔ یہاں بہت سے بزرگان جو ہیں وہ دفن بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی سکونت گاہ بھی اس کو بنائے رکھا۔ تو وہ لارڈ کرزن جب آیا تو اس نے اورنگزیب عالمگیر کی قبر دیکھ کر بڑی حیرانگی کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ اس قدر سادہ ہے، اور باقی مقبرے تو جہانگیر کا بھی اور بابر کا بھی، ہمایوں کا اور شاہ جہان کا، ان کے تو عالی شان مقبرے ہیں۔ تو اس نے جہاں حیرانگی کا اظہار کیا وہاں اس نے احکامات دیے کہ ارد گرد جو ہے وہ سنگ مرمر جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ بہرحال اس کا مقبرہ جو ہے جیسے میں نے ذکر کیا اورنگ آباد ضلع میں خلد آباد جو شہر ہے وہاں پہ اس کا مقبرہ ہے۔ تو انتہائی سادگی کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، صوفیانہ انداز اس نے اپنایا ہے، اسلام کے لیے بھی اس کی بہت سی خدمات ہیں، اور فتاوی عالمگیری اس کی یادگار ہے۔ اس لحاظ سے اپنی ذات پر اس نے بہت زیادہ اس کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنی جو حکومت ہے اس کو عوام کی بہبود کے لیے اس نے زیادہ وقت گزارا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ تخت نشین ہوئے ہیں، اس کے بچے اور اس کے بعد اگلی نسلیں، اس کے بعد پھر مغلیہ حکومت زوال کا شکار رہی ہے، اور بالآخر
جو بیرونی طاقتیں تھیں وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئیں اور اندرون میں جو حکومت کرنے والے تھے وہ کمزور پڑتے گئے۔ تو یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ خلا تو کہیں رہتا نہیں ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ پھر بعد میں حکمران بنتا ہے۔ تو انگریزوں نے پھر ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ بعض مقامات پر کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر کی جلد ہفتم میں سورہ شعراء کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو الہام کے ساتھ تجدید دین کا کام کرتا ہے وہ روحانی مجدد ہے۔ ہر شخص جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے تجدید کا کوئی کام کرتا ہے وہ مجدد ہے، چاہے وہ روحانی مجدد نہ ہو۔ جیسا میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ اورنگزیب بھی مجدد تھا، حالانکہ اورنگزیب کو خود الہام کا دعویٰ نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملفوظات میں ایک مقام پر اورنگزیب عالمگیر کا ذکر ان معنوں میں بھی کیا ہے کہ وہ حصول ثواب کی نئی راہوں کی تلاش میں وہ لگا رہتا تھا۔ تو اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ عالمگیر کے زمانہ میں مسجد شاہی کو، یعنی یہ دلی کی مسجد شاہی مراد ہے، مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو تو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو سن کر وہ فوراً سجدہ میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت، یہ کون سا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں مدت سے سوچتا تھا اور سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعہ سے ہزارہا مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے، کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کار خیر میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا، لیکن چاروں طرف سے میں اس کو مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوجھ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کس طرح ہو جاوے۔ سو آج خدا نے میرے واسطے حصول ثواب کی ایک راہ نکال دی، واللہ سمیع علیم۔ تو ناظرین محترم، یہ آج تذکرہ تھا اورنگزیب عالمگیر کا، جو لمبے عرصے تک بر صغیر میں حکمران رہا اور مغلیہ دور کا یہ آخری عظیم الشان بادشاہ تھا۔ آئندہ نئے حکمران کے تذکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔